حضور موجودہ انتخابات میں آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا؟ شروع ہو گیا پھر کیا آپ کروا دیں ڈاکٹر صاحب کا؟ ہوں ڈاکٹر لطیف احمد صاحب قریشی، یہ فضل عمر ہسپتال میں شعبہ میڈیکل کے انچارج ہیں اور انصار اللہ پاکستان کے نائب صدر ہیں. ماشاء اللہ. اور کس کے داماد ہیں؟ مولانا عبد المالک خان صاحب. ہاں یہی تو بتائیں. مولانا عبد المالک خان صاحب مرحوم مغفور کے داماد ہیں. آگے ہیں محمد ادریس شاہد صاحب امیر کے والد صاحب، بہت بزرگ، بہت عیسائی اولاد کو انہوں نے اہمیت کے لیے فضائی بنایا ہے. یعنی یہ جذبہ باقی آگے ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے کس حد تک وہ بن سکا، لیکن تھے وہ بہت ہی فضائی اور مخلص انسان. ان کا تعارف ڈاکٹر صاحب خود کرائیں. مولانا عبد المالک خان اپنے ابا جان. مولانا عبد المالک کو سب دنیا جانتی ہے ویسے. میرے والد صاحب منظور احمد صاحب قریشی تھے جی، اور انہوں نے حضرت مسلم موت کی بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. اصل میں تو ہمارے خاندان میں کی تھی تقریباً 1935 میں. اچھا. اور ہمارے خاندان میں اصل میں اہمیت اس طریقے سے داخل ہوئی کہ ہمارے دادا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو قادیان پڑھنے کے لیے قادیان، حالانکہ وہ غیر ہندی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے قادیان گئے خود دیکھنے کے لیے اسکول کو، اور ان پہ اتنا اثر ہوا، وہ فوج میں افسر تھے. اچھا. تو اتنا اثر ہوا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ میں اپنے لڑکے کو تعلیم دینے جاؤں. مولویوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کپتان صاحب؟ کپتان تھے اس وقت. اچھا. کہ آپ کا لڑکا تو زمانے میں کپتان ہونا ایک بڑی چیز تھی. ماشاء اللہ. آپ کا لڑکا تو قادیانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کافر ہو جائے گا. تو کہنے لگے کہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ لوگ یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیا وہ عیسائی ہو کے واپس آتے ہیں؟ وہ بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو قادیان بھجواؤں گا. چنانچہ ہمارے تایا اللہ سے وہ این جی ہو گئے قادیان جانے کے بعد، جیسے معلوم ہے کہا. اچھا. اور پھر انہوں نے خاموش تبلیغ اپنے سارے بھائیوں کو کی. اچھا. تو آپ کے ابا جان آپ کے تایا کی وجہ سے زیر تربیت رہے. سب سے پہلے آپ کے تایا ہوئے؟ ہمارے تایا. کس زمانے میں؟ ہمارے وہ تایا تو ہمارے ہو گئے تھے جنگ عظیم کے دوران میں، 1914 آغاز میں. جی آغاز میں. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں وہ وہاں قادیان میں پڑھا کرتے تھے. اسی وقت انہوں نے بیعت کر لی مسلم موت کی. ان کی تبلیغ سے بالآخر آپ کے ابا جان ہوئے؟ ابا جان بھی ہمارے دوسرے تایا بھی. وہ کون تھے؟ وہ شجاع اللہ قریشی صاحب تھے. وہ کراچی میں. ان کی اولاد کہاں ہیں؟ ایک مبارک صاحب کینیڈا میں، آپ جانتے ہوں گے ان کی. ہاں اچھی طرح جانتا ہوں. ان کی رضیہ جو ہیں وہ میری تائزاد بہن ہے. تو غفور جو ہیں وہ بڑے غفور قریشی، ڈاکٹر غفور قریشی والے بڑے تایا کے لڑکے ہیں. اچھا. تو اس طرح سے اولاد اللہ کی طرف سے ساری پھیلی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو ہمارے والد صاحب نے ناروے میں بھی ہے آپ کا ایک حصہ؟ جی ہاں جی. ناروے میں ایک عبد اللطیف قریشی ہمارے اجمیری کہلایا کرتے تھے. تو والد صاحب ہمارے بھی فوج میں تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے پھر میری تعلیم کے لیے لاہور میں رہائش اختیار کی. اچھا. اور اللہ کی وجہ سے پھر وہ لاہور میں بھی انہوں نے 1953 میں بہت کام کیا. جماعت کی جو اور کیا کام کرتے تھے وہ آپ کے ابا جان؟ ٹائپ کا کام کرتے تھے. اور جتنی یہ رپورٹیں اس زمانے میں گئی 1953 کے فسادات میں جماعت کی طرف سے وہ ٹائپ کیا کرتے پیش ہوئی، وہ انہوں نے. اچھا اب اپنا بتائیں. محمد ادریس. آپ جو دوسری بحث میں اطمینان قلب کی بحث میں پڑھتے ہیں تو اپنا موضوع کو نہیں بتا دیتے ان کو. آپ کی ذات سے وابستہ ہے ماشاء اللہ. ان کا ہمارے مبلغ انچارج ہیں بورکینا فاسو کے محمد ادریس صاحب. ان کا تبلیغی مہم پہ جاتے ہوئے کار میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو شارز ہوا کرتا ہے کہ ان کو گردن میں ہینگ مین ٹوسٹ آیا ہے اور کھنچ گئی، لمبی ہو گئی اور وہ ٹوسٹ آ گیا اور مکمل بے ہوشی. اور وہاں کی چونکہ تبلیغ کا دور تھا، لوگوں کی نظریں تھیں ان پر، وہ سمجھتے تھے کہ اب دیکھ لو اس کو کیا ہو گیا. تمام پرستی تو ہے نا ان لوگوں آنکھوں میں. ان کی جب اطلاع ملی تو میں نے ان سے کہا کہ فوراً پہلے تو آئیوری کوسٹ منتقل کریں، وہاں سے بنسبت بہتر ڈاکٹر ہیں وہ بتائیں. ہمارے یہاں بھی ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا علاج تو یورپ کے سوا ممکن نہیں اور بلا تاخیر اس کو ان کو بھیجنا چاہیے کہ جتنا وقت زیادہ جا رہا ہے اتنا بچنے کے امکان کم ہوتے جا رہے ہیں. جب لایا گیا تو رستے میں فرانس میں ایئرپورٹ پہ فرانسیسی حکومت نے روک لیا
مگر اتنا خطرناک ہے کہ کسی لمحے بھی موت ہو سکتی ہے، اس لیے جب تک ابتدائی ڈریسنگ ہم نہ کریں اس وقت تک بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے خود ہی زبردستی روک کر، اور تھی بڑی ضروری، ابتدائی ڈریسنگ وغیرہ ساری کر دی، اور ہم نے اصرار کیا تھا جتنی جلدی وہ فارغ کریں ہم ہندوستان میں علاج کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، چوٹی کے سرجن جو اس گاؤں کے واقف ہیں، تو ایئرپورٹ سے ایمبولینس ان کو لے گئی فوری طور پہ. وہاں جو ڈاکٹر نے دیکھا تو پہلے تو اس نے کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے اب تک کیسے بچا ہوا ہے. اس نے بتایا ہمارے نمائندے کو کہ یہ ہینگ مینس ٹوسٹ ہے، اور بالکل جیسے پھانسی سے کوئی بچ جائے، یعنی پھانسی سے گر جائے ابھی سانس ہو تو اس کو لے آؤ پکڑ کے اس کو بچاؤ، ایسی ہی پوزیشن میں. باہر اس نے بڑی ہمت کی اور ٹوسٹ کر کے کچھ گردن کو کھینچا، کچھ اور استعمال کر کی ذرا ہے. زیادہ تر مینیپولیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو انہوں نے ان کی پروگریس ہوئی اسپتال میں، اس سے وہ حیران رہ گیا. اس نے پہلے ہمیں بہت خوفناک تفصیل بتائی تھی، چند دن کے بعد اس نے کہا تو بہت حیرت ہوئی اس طور پر واپس لوٹ کر مریض، اور جتنا میں نے کہا تھا اس سے جلدی فارغ کر دوں گا. چنانچہ اس اندازے سے بہت پہلے انہوں نے فارغ کر دیا ان کو کہ میرے نزدیک لے جاؤ، ابھی صرف آرام ہے اور کچھ نہیں. پھر وہ جکڑے ہوئے تھے بیچارے اس میں کافی دیر تک، پھر ہلا نہیں سکتے تھے. چنانچہ دوسری بات اس کے ذہن میں یہ تھی کہ ان کی یادداشت اور نارمل فکر یہ کافی لمبا عرصہ لگے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو یہاں آ کے چند دن انہوں نے بیٹھی باتیں کی ہیں، میں کہاں ہوں یہ وہ. اس کے بعد بالکل نارمل سارا بورکینا فاسو تبلیغ کے کام یاد آ گئے کہ وہ جلدی کوئی فارغ. اور میں جب ملا ہوں تو بالکل یاد نارمل تھی سب کچھ، کوئی بھی اس میں کجی نہیں رہ گئی تھی باقی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو خدا نے اعجاز کیا ہے یہ بتایا کریں ان علاقوں میں. دیکھو ہاں وہ تمہیں دی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے. وہ تو میں نے وہیں بھجوا دی تھی جی کہ دماغ ڈیمیج نہ ہو جائے زیادہ، اندر بلیڈنگ ہوئی تھی اور اس قسم کا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کا جو کراس وغیرہ تھے سب پہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا باقی اس کا. اچھا جی اب بتائیے، آپ کی تو بات ہو چکی ہے نا، اب اپنا تعارف فرمایا. میرے والد کیپٹن عمر ریاست بنو کے اوائل حمدی نسل 1923-1924 میں، کیونکہ میں جب پیدا ہوں تو میں پیدائشی ہم کے تھا. اچھا، میرے بڑے دو بھائی 1923 یا 24 میں ہوئے ہیں. میرا اندازہ 26 میں میرا اندازہ ہے کہ 1-2 سال پہلے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھائی ہیں وہ پیدائشی ہم بھی نہیں تھے. اچھا، اور بعد میں بھی نہیں ہوئے؟ نہیں وہ تو ہے پیدائشی نہیں. جی وہ تو سارا پہ خاندان ہوا. اچھا، سوائے ہماری والدہ کا جو جنہوں کے بعد میں ہیں سر، ٹھیک ہے، وہ کافی مخالفت کرتے رہے ہیں. انگلستان آپ کب تشریف لائے ہیں؟ میں تو جی 61 میں آ گیا تھا، 35 سال 61 میں. جی 61 میں. ٹھیک ہے. تو سارے بچے جی خدا کا ایک لڑکا امریکہ میں ہے، اور مشتاق احمد ناصر جو ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا، یہ بڑا واضح تعارف. جی، اور وہ جو شمینا ہے اسپین کی، میری سالی کی بیٹی ہے. سالی کون ہوتی ہے؟ بیوی کی بہن. اچھا، ہم شیعہ نسبتی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. لفظ سالی تو گالی بن گیا سالہ سالی. جی، اب لوگ احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں. اچھا، آپ ناصر صاحب کے بھائی ہیں؟ مشتاق احمد ناصر جانتے ہیں نا آپ؟ کیا جانتے ہیں؟ بس سرزادہ محمد طیب صاحب کے داماد ہیں جو حضرت سرزا عبداللطیف شہید کے سرزادے تھے. تو اس نسبت سے ان کو خاص ہوا. اور ملک فضل الدین صاحب وکیل، ان کا میں بڑا داماد ہوں. اچھا جی، اچھا، ٹھیک ہے. میری بیوی ان کی بڑی لڑکی ہے. آج اس ملاقات میں یہ بھی پتہ چل گیا. اچھا، سوال آپ کا. ظہور مہدی آخر زمان ہے.